بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی، چونکہ یہ موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ عرض، یا اللہ کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تیرا جنت کا ساتھی فلاں کسائی ہے۔ نہ حافظ قرآن کا لیا، نہ محدث کا لیا، نہ کسی کتب کا، نہ کسی ابدال کا، نہ کسی بزرگ کا، بلکہ فرمایا اللہ نے کہ فلاں بازار کے اندر جو کسائی بیٹھا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کسائی تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک کسائی ہے، عام سا آدمی ہے، وہ گوشت بنا رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت علیحدہ کر لیا، پھر گھر کی طرف جانے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلتا ہوں۔ تو اس کسائی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کسائی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ ہے، تو وہ کسائی آگے جا رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا وہ آدمی، تو سب سے پہلے اس نے جاتے ہوئے چولہا جلایا، اس کے اوپر ہانڈیاں رکھ کر اس کو گوشت کو پکایا، پھر آٹا گوندا، کھانا بنایا۔ کھانا اٹھا کر ایک بوڑھیا عورت تھی جو ضعیف العمر تھی، گیا اس کے پاس، اس کو کھانا کھلایا، لقمے توڑ توڑ کر اس کے منہ کے اندر دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر اس کو صاف کر کے پھر اس کو سلا دیا۔ سلانے کے بعد جیسے ہی سلایا تو اس خاتون نے، بڑھیا نے، کوئی جملے کہے جو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے۔ تو جیسے ہی وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے کیا معمولات ہے؟ اس نے کہا جیسے ہی صبح یہاں سے جاتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں، جب واپس آتا ہوں پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو بات مجھے سمجھ آ گئی، لیکن یہ مجھے سمجھاؤ کہ یہ تجھے کچھ کہہ رہی تھی جو میں سمجھ نہ سکا۔ تو اس کسائی نے کہا کہ یہ بس ایسی بڑھیا ہے، میری ماں ہے، یہ ایسے ہی مجھے دعا دے دیتی ہے کہ اللہ تو یہ موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں ایک عام سا کسائی ہوں اور موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں ان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی موسیٰ ہوں جس کے بارے میں تیری ماں تجھے دعا دیتی ہے۔ تو اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے عرش معلیٰ کے اوپر جا کر انسان کے جو نصیب ہوتی ہے وہ بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔